پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے کہ وقت سب سے بڑی نعمت ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وقت نہ ہو تو ایمان کی نعمت کیسے میسر ہو۔ وقت کے مل جانے کے بعد ہی ایمان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جسے وقت مل گیا اسے زندگی ملی، اور جسے زندگی ملے گی اس کے بارے میں ایمان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جسے زندگی ہی نہ ملی اس کے بارے میں ایمان کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ زندگی اور وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت عنایت فرمائی ہے، ان کی رائے بھی بہت وزنی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی جو عنایت فرمائی ہے بہت بیش بہا اور قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی رات کی قسم کھاتے ہیں واللیل اذا یغشی، کبھی اللہ تبارک و تعالی صبح کی قسم کھاتے ہیں والصبح اذا تنفس، کبھی اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھاتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفتیں ہو، ایمان کی صفت ہو، اعمال صالحہ کی صفت ہو، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنے کی صفت ہو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی صفت ہو۔ ان چار قسم کے لوگوں کے علاوہ جن کے اندر یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زمانے کی قسم کھائی ہے، صبح کی، شام کی، دوپہر کی، پورے زمانے کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بارہا زمانے کا اور وقتوں کا قسم کھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا، جس کی تفصیل سے بات جس کے بارے میں گزشتہ چند ہفتوں میں ہو چکی ہے، کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک جواب نہ دے سکے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افنی وعن شبابہ فیما ابلی، کہ ہر انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عمر کو کہاں خرچ کیا، جوانی کو کہاں لگایا، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ تو عمر اور جوانی یہ دونوں وقت کے اندر ہی ہے، یہ وقت کی اہمیت ہے کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن وقت کے بارے میں 2 سوال کریں گے کہ پوری عمر کو کہاں لگایا اور جوانی کو کہاں صرف کیا۔ اس لیے عربوں کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سونا کو بہت قیمتی تصور کرتے ہیں، لیکن عربوں کا یہ مقولہ ہے کہ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عبرت ہوئی کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، اور برف بیچتے ہوئے آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ، یہ میرا سرمایہ ہے اور یہ آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے، اگر اس برف کو نہیں خریدو گے تو یہ میرا سرمایہ پگھل کر کے پانی بن جائے گا اور میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والا بن جاؤں گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اس بات سے عبرت حاصل کی کہ ایک برف بیچنے والا تاجر یہ آواز لگاتا ہے کہ لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ، میرے برف کا حصہ پگھل کر کے پانی بن رہا ہے، اگر تم نہیں خریدو گے تو میرا سرمایہ برباد ہو جائے گا اور میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والا بن جاؤں گا۔ یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ زندگی بھی برف کی طرح آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ جس طرح ایک برف کا گولا ہو اور اسے استعمال نہ کیا جائے، اسے بچایا نہ جائے تو آہستہ آہستہ پانی میں تبدیل ہو جائے گا، اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے
اس کو برف کو چاہے اچھے شربت کے لیے استعمال کر لیجئے یا اسے گڈر میں ڈال دیجئے، بہرحال اسے پانی میں تبدیل ہونا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، یہ اس زندگی کے اوقات کو ہم اچھے کام میں استعمال کر لیں یا غلط کام میں استعمال کریں، بہرحال یہ زندگی کے اوقات ختم ہو جانے والے ہیں۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے برف بیچنے والوں سے، اور برف کو دیکھ کر کے کہ وہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ برف کو اگر تم نہیں خریدو گے تو میں نقصان اٹھانے والا بن جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والا بن جاؤں گا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی طرف نہیں موڑیں گے تو ہم بھی نقصان اور خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں، یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، یہ سال خوشی منانے کے لیے نہیں، یہ وہ لوگ خوشیاں منائے جسے آخرت پر یقین نہیں ہے، خوشیاں وہ منائے جسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جس کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یوم آخرت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اس کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو جو آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتا ہو، وہ سال کے اختتام پر خوشی کیوں منائے گا؟ یہ تو وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سال زیادہ ہو گیا، ایک سال زیادہ نہیں ہوا بلکہ ایک سال کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج بنایا تھا، اور ہم مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ ہر موقع پر اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیں گے، قرآن میں ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، جہنم سے نکل کر کے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، ہم اس کے علاوہ عمل کریں گے جو دنیا میں پہلے عمل کرتے تھے۔ یعنی ہم دنیا میں برے اعمال کرتے تھے، تو برے اعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، ایک موقع اور عنایت فرما دیجئے، ہم دنیا میں جائیں گے اور نعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے دنیا میں کر کے آئے ہیں، اس کے علاوہ کریں گے، اب برائی نہیں کریں گے، اب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اب وقت کو برباد نہیں کریں گے، اب فضولیات میں اپنے وقت کو نہیں لگائیں گے۔ نعمل غیر الذی کنا نعمل، یہ جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے کل قیامت کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دے دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے اتنی لمبی عمر میں نصیحت حاصل کر لے، اتنی لمبی عمر تمہیں دے دی تھی۔ وجاءکم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا تھا، پیغمبر کو بھی بھیجا تھا، رسول کو بھی بھیجا تھا۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی اور رسول بھی نذیر ہوتے ہیں، آدمی کو ڈرانے والے ہوتے ہیں، آخرت کے عذابوں سے ڈرانے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان کا بڑھاپا، انسانوں کے بال کا سفید ہو جانا، نواسوں اور نواسیوں کا پیدا ہو جانا، پوتے اور پوتیوں کا دنیا میں آ جانا، یہ بھی انسان کے لیے نذیر ہے۔